جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امجد شعیب صاحب. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم ان سے مختصر اس نشست میں گپ شپ کریں گے کہ موجودہ جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں. جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 5-6 سال میں افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کافی فاصلہ پیدا ہوا ہے. اس کے ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا عوام ہے یا سیاستدان ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرے نقطہ نگاہ سے عوام تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے اور سیاستدان بھی. جی. سیاستدان جو ہیں وہ ہر پرابلم کا الزام وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی بعض چیزوں میں دخل اندازی کرتی ہے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ان اینی کیس ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ سیاستدانوں کے اپنے مفادات ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کشمکش بھی ہے. ہاں جی. اور سیاست ہے اسی چیز کا نام کہ وہ اقتدار. ہاں جی. جس کو اقتدار مل جائے اس کے لیے سب ٹھیک ہے، جس کو نہیں ملتا باہر وہ ہر کسی کو گندا کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں جی. جیسے الیکشنز ہوتے ہیں. جی بالکل. آج دن تک ہارنے والے نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا تھا. بالکل صحیح بات. ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا ہے. ہاں جی. اب اگر وہ الیکشن جو ہے جوڈیشری کی سپرویژن میں ہوئے تو یہ جوڈیشری پہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی انہوں نے روز الیکشن تھا. ہاں جی. پچھلے الیکشن میں آرمی کو استعمال کیا گیا، انہوں نے 2018 تو اس پہ الزام لگ گیا. ہاں جی. سو پہلے دن سے نون لیگ کو چانس مل گیا کہ وہ آرمی کے اوپر الزام تراشیاں، وہ پھر پی ڈی ایم ہی ساری مل گئی. ہاں جی. اور یہ 13 پارٹیاں الزام تراشی کرتی رہیں کہ جی یہ سلیکٹر ہیں، انہوں نے کیا. تو جب آپ صبح شام اس طرح کا بات کریں تو ایک پرسیپشن بننا شروع ہو جاتی ہے پبلک میں کہ واقعی یہ کیا ہو. جیسے کرپشن کا قصہ ہے. ہاں جی. پی ایم ایل این نے انہوں نے بڑا آرگنائز کیا ہوا تھا اپنا میڈیا، اور انہوں نے آرمی آفیسرز پہ لگانا شروع کیا کہ فلاں جزیرہ لے گیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کھا لیا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں کہتا تھا ہو سکتا ہے لوگوں نے بنائے ہوں پیسے اس طرح کیا. لیکن میں چونکہ پی ایم ایل این کی یا ان لوگوں کی مخالفت کرتا تھا ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے کہ یہ کرپٹ ہیں، باہر بیٹھے ہیں مال بنا کے، تو ایک دن مجھ پہ بھی الزام لگا دیا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین لی ہے گورنمنٹ سے. جی جی. 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے. اب وہ قرآن مچ گیا کہ یہ جنرل امجد شعیب تو پورا شہر کھا گیا ہے، پاکستان کی زمین لے گیا، یہ کیا وہ. صحیح. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے 1 انچ بھی زمین نہیں لی. جی بالکل صحیح. میں نے کبھی لی ہی نہیں. مجھے زمین کی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے خاندانوں میں دور دور زمین کا کوئی کام نہ جانتا ہے نہ کرتا ہے. صحیح. میرا شہر سے تعلق ہے، لاہور شہر سے، اور جس جگہ میں رہتا تھا وہاں 100% لوگ ملازمتیں کرتے. صحیح. کوئی کسی کا زراعت سے کسی چیز سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. صحیح. تو جب مجھے یہ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ لگی کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ سچ کچھ کیا ہو، یہ لازماً جھوٹ بھی لگا چلتا ہے. تو میں نے پھر اس وقت ایف آئی اے کو لکھا. انہوں نے 2-3 لوگ پکڑے، انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دیں کہ جی ہمیں تو فلاں نے کہا تھا یہ. ہم نے کہا اچھا لکھ کے معافی تم لوگ اس میں ٹویٹر پہ ڈال دو. انہوں نے ڈالی، چھوڑ دیا. لیکن یہ چیز پھیل جاتی ہے اس طرح کہ آپ ہر کسی کو جا کے صفائی نہیں پیش کر سکتے. ہاں جی. یہ اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ فلاں نے معافی مانگ لی. وہ انڈیا میں انڈینز نے اٹھا لیا یہ اسی طرح. یہاں جاوید ہاشمی نے اس پہ ایک تقریر کر دی کہ جنرل امجد شعیب کھا گیا یہ وہ. میں نے جاوید ہاشمی کو بھی نوٹس بھیجا ہے، ساتھ اس کو اس کے کرتوت بھی بتائے. پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. اس کو سمجھ لگے، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی بھی مثلا میرے ویلاگ ہے اس کے نیچے انڈینز جو ہیں، کوئی اتم گھوش ہے اور ان کا کمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ وہ تیرے 15,000 ایکڑ کدھر گئے. میں نے ٹیلی ویژن پروگراموں میں اس زمانے میں کہا، میں نے کہا یار یہ 15,000 ایکڑ جو کہتے ہیں نا میں نے لیا، اگر ان کو پتہ ہے کہ میں نے لیا اور کہاں ہے تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میرا کوئی کلیم نہیں، یہ لے لیں. جو نکال دو سارے کا سارا، مجھے 1 انچ بھی نہیں چاہیے، آپ لے لیں. تو جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے جو تفصیلات آئیں، جو کہا گیا کہ انہوں نے جزیرہ بنا لیا، یہ کر لیا، اتنی نہیں. دیکھیں باجوہ کا جو قصہ ہے نا وہ بھی مختلف ہے. وہ اس طرح ہے، جنرل باجوہ کی انہوں نے ساری تفصیلیں لی ہیں ایف ڈی آر سے. ہاں جی.
ٹھیک ہے نا. جی ایف بی آر کا یہ ہے کہ جب آپ مثلا میں کہوں میرے پاس ایک مکان ہے, ایک دکان ہے, ایک بلڈنگ فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, اور وہ میں لکھ کے ایف بی آر کو دے دیتا ہوں. ہاں جی. اب ایف بی آر کا رائٹ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے ہاں جی. کہ بھئی یہ تیرے پاس کہاں سے آیا, ہاں جی. کیونکہ میں نے تو ڈکلیئر کیا نا, میں نے تو اونرشپ بتا دی کہ میری ہے. ہاں جی. وسائل کیا ہیں آپ؟ وہ وسائل پوچھ سکتا ہے. ہاں جی. سو جب ڈکلیئر کیا ہوتا ہے نا تو عموماً اس انڈیویجول کے پاس وسائل کا سارا حساب ہوتا ہے, تب وہ دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاس یہ 20 پلاٹ ہے, ہاں جی, تو مجھ سے ایف بی آر نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. سو وہ اگر حرام کے پیسے سے لیے تو آپ اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کرتے. صحیح. اگر آپ نے حلال کے پیسے سے لیے ہیں تو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی 100 دفعہ پوچھو, میں آپ کو حساب دوں گا, بتاؤں گا. لیکن سر اب یہاں پہ جو قصہ ہے نا, یہ انہوں نے جو کیا ہے, جو میں سمجھاؤں, مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. جی. ہمارے جو ڈی ایچ ایز ہیں نا, ان میں یہ ہے کہ یہ زمینیں اس طرح نہیں خریدتے. آپ اپنی زمین کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈی ایچ اے کی باؤنڈری یہ بن رہی ہے. ہاں جی. ڈی ایچ اے آپ سے 100 کنال زمین لیتا ہے, یا جی جی, ڈی ایچ اے آپ سے 100 کنال زمین لیتا ہے, ہاں جی, تو آپ کو 33 فائلیں پلاٹوں کی, کنال کے پلاٹوں کی, اس کے بدلے میں 33 فائلیں دے دیتا ہے. جی صحیح, جن سے زمین لیتا ہے. آپ نے زمین لی, اگر ایگریکلچر زمین ہے, آپ نے لی بازار سے 10 لاکھ روپے ایکڑ, تو 33 جو آپ کو پلاٹ ملیں گے وہ ایک پلاٹ ہی آپ کا 20-25 لاکھ کا ہوگا. تو آپ نے 100 کنال زمین دے کے جو 33 فائلیں لے لیں, آپ اس میں دگنا کما جاتے ہیں. ہاں جی, آپ کو زیادہ فائدہ تو ہوتا کسی نے اگر جا کے 10 ایکڑ 15 ایکڑ یا 100 ایکڑ زمین لے لی ہے اور ڈی ایچ او کو آفر کر دی ہے, تو اس کے پاس 20 پلاٹ آ گئے یا 33 پلاٹ آ گئے اگر 100 ایکڑ دیے, اور وہ 33 پلاٹ اگر جنرل باجوہ کے نام پہ نظر آ رہے ہیں, تو وہ 33 پلاٹ کا مارے گا, لیکن اس کے پاس ہوگا ساری انفارمیشن کہ بھی میں نے یہ زمین لی تھی, اس طرح دی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ میں اگر یہ آپ 100 کنال زمین لے کے جائیں تو ڈی ایچ اے آپ سے لے گا, باجوہ صاحب سے لے لے گا, اس لیے کہ باجوہ کا انفلوئنس ہے, چیف ہے. ہاں جی. سو اس میں انفلوئنس استعمال ہوا, ہاں جی, وہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھی چیف تھا, لہذا یعنی پاور کرپشن, پاور, آپ نے اختیارات کا استعمال کیا کہ آپ نے ڈی ایچ اے کو کہا کہ یہ لے لو, انہوں نے لے لیا. لیکن اس میں جناب صاحب ایک مسٹری لیکن ہے. پیسے کا مسئلہ نہیں ہوگا. سے چند دن پہلے ان کے نام پہ 9 پلاٹ ہوئے ہیں, جبکہ وہ 3 بہنیں, یا تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ باقی بہنوں کو بھی دیتے. وہ بات یہ نا کہ یہ تو اس کا والد نے اگر دی ہیں تو والد جواب دے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ دے, وہ اس سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ یہ ڈکلیئرڈ ہے نا, اس لیے. لیکن اس سے عوام میں اندر سر بے چینی پہنچتی ہے کہ یار ہمارے جرنیل جو ہیں ہمارے کیا کر رہے ہیں. بالکل پہنچتی ہے. یہ تو دیکھیں نا, آپ جس طرح بھی جو چیز پریزنٹ کریں گے وہ اسی طرح عوام میں جائے گی, آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے, پرسیپشن بن جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ جو صفائی پیش کرنے کا معاملہ, یہ بڑا مشکل ہے. آپ جا کے ہر کسی کو بتا نہیں سکتے کہ یار میرا یہ جائز تھا, میرا یہ تھا. ہاں جی. فرق یوں پتہ لگ جاتا ہے کہ جس دن آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنے اس دن آپ کے پاس 2 پلاٹ تھے, جس دن آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اس دن آپ کے پاس 60 پلاٹ ہیں. ہاں جی. تو وہ آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ بھی یہ 6 سال میں اس نے کہاں سے کمایا, کون سی گدڑ سنگھی آئی. ہاں, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے پرابلم بنتی ہیں, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ڈکلیئرڈ کیا ہوا تو حلال ہوگا, لیکن ایکسپلینیشن آپ کس کو دیں. میرے لیے یہ مسئلہ بنا رہا کہ میں تو چونکہ میڈیا میں تھا, ہاں جی, تو میں ہر پروگرام میں یہ قصہ کھول دیتا تھا. ہاں جی. جیسے آج آپ سے بھی بات کی ہے, ہاں جی, کہ بھئی اگر 15,000 ایکڑ کسی کو پتا وہ لے لے, مجھ سے آج لکھوا لے کہ بھئی یہ میری ہے تو لے لے. بالکل صحیح بات. تو یہ جنرل باجوہ کے پاس یا کسی اور کے پاس سہولت نہیں ہے. جی صحیح. تو وہ مجھ پہ الزام لگا کے تو غلط پھنس گئے کہ نہیں صحیح ٹکر گیا, ورنہ تو میری پرسیپشن یہی تھی. صحیح. آج بھی انڈیا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے نیچے کمنٹ انڈینز نے لکھے ہوتے ہیں, اور وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی 15,000 ایکڑ کھا گیا اور ادھر یہ. اچھا جنرل صاحب, آپ خود آرمی میں رہیں, ہمارا جو ماضی گواہ ہے, اتنی کھلم کھلا باتیں نہیں ہوئیں کہ ہمارے جرنیل جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں. ابھی دیکھیں, ابھی ایک انکشاف ہوا ہے کہ جب 2018 کا الیکشن ہونے جا رہا تھا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, فیض امیر صاحب, نوید مختار صاحب, جنرل نوید مختار صاحب, انہوں نے, ہاں جی, تو انہوں نے بلا کے جی ان کا انٹرویو کیا, تو انہوں نے کہا جی میں اپنے بھائی سے باہر نہیں جاؤں گا. تو سر دیکھیں نا, اتنی کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, یہ غلط ہے. یہ تو دیکھیں ابھی ہوا کیا ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے رہے ہوں, لیکن پہلے پبلک میں یہ چیزیں آئی نہیں. ہاں جی.
ابھی جنرل باجوہ جب ریٹائر ہوئے ہیں تو میں نے سنا ہے جاوید چودھری کو ایک انٹرویو دیا، میں نے دیکھا ہے کچھ اور لوگوں کو، ہاں جی ہاں جی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے وقت کے معاملات کی صفائی پیش کرنا چاہ رہے ہیں ہاں کہ جی یہ ایسے نہیں ایسے، لیکن اس میں وہ مزید پھنس جائیں گے ہاں جی کیونکہ یہ سارے کام غیر آئینی ہیں۔ ہاں جی صحیح، اگر آپ نے کیے ہیں اور آج اپنے منہ سے آپ خود تسلیم کر لیں ہاں جی وہ تو کوئی بھی سیاستدان اٹھ کے آپ کو عدالت میں لے جائے گا، بالکل صحیح بات۔ تو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ یہ حامد میر والے انکشاف پہ بھی کوئی بندہ عدالت جا سکتا ہے نا کہ جی یہ جا دیکھیں؟ سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے۔ یہ کوئی آئینی کام تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی کہ فلاں کو وزیر اعظم بنا دیں، آپ کون ہیں؟ ہاں جی اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو لازماً ایک وائلیشن نظر آئے گی آئین کی، قوانین کی، اور اس پہ کوئی بھی عدالت میں جا سکتا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ سرحدوں کے دفاع کے لیے یا اندرونی طور پہ جو دشمن ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے میں لگے رہتے ہیں اس کے لیے تگڑی فوج تو ہونی چاہیے، لیکن ہم نے 5-6 سالوں میں بہت کمزور کیا اپنی فوج کو، اس کا کیا حل ہے؟ حال یہی ہے، دیکھیں آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی روش بدلنی چاہیے۔ سیاست ہمارا کام نہیں ہے، کاروبار بزنس ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ ہمیں سیاست سے دور ہٹنا چاہیے اس طرح کہ بالکل مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز پہ کوئی بالکل ہم دیکھیں کہ قومی نقصان ہونے لگا ہے تو ہمیں کوئی سیاستدانوں میں انڈرسٹینڈنگ کرانی ہے تو اس کے لیے تو چلے کو آپ کر دیں، جس طرح جنرل وحید کاکڑ نے کی تھی اپنے وقت میں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی کہ انہوں نے ان کو اکٹھا کر کے تو انہوں نے کہا ابھی آپ بھی ریزائن کر دیں، یہ بھی کر دیں تاکہ میدان صاف ہو اور آپ لوگ مل بیٹھے۔ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ بھی آپ کے سیاستدان بہت میچور نہیں ہیں، بعض اوقات ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں شترے بے مہار ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے، لیکن ادروائز سیاست سے باہر۔ اب میں آپ کو میاں نواز شریف کا بتاتا ہوں کہ جب یہ جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا ہے ہاں جی تو اس وقت اس سے پہلے اس نے چیف جسٹس کو گھر بھجوایا، سجاد علی شاہ کے پیچھے لگ گئے، ہاں جی بندے خریدے، ہاں جی جج خریدے، ججوں میں فارورڈ بلاک پہلی دفعہ بنا، پہلی دفعہ پریزیڈنٹ لغاری تھا اس کی چھٹی کرا دی، ہاں جی چیف آف آرمی اسٹاف تھا جہانگیر کرامت، اس کو گھر بھیج دیا، ہاں جی حالانکہ اس نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ یار ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی بناؤ، ہاں جی اس کو ہوتا کہ ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کرنا تھا ہاں جی تو ہم نے وہ کر تو دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ایسا کوئی فورم نہیں ہے جہاں یہ بیٹھ کے اسٹریٹجک نیچر کے فیصلے کر سکے۔ ہاں جی یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ بھی آپ اپنی کچن کے چودھری سارے دراؤ بھائی یہ بتاؤ یہ کیسے کرے، ہاں جی یا گوہر یوں تم آ جاؤ۔ یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ بھی ایک پلیٹ فارم جہاں سول ملٹری قیادت بیٹھ کے اکٹھے فیصلہ کرے۔ ہاں جی تو یہی تھا جنرل جہانگیر کرامت کو ہم نے کہا کہ جی آپ ان کو یہ بتائیں، یہ بڑا نیوکلیر ایکسپلوژن جب کیا تو اس میں ہمیں بڑا فلا نظر آیا کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں۔ تو جب اس نے کہا تو اس کی چھٹی کرا دی۔ جہانگیر کرامت کہتا تھا کہ جب ان کو کہتا ہوں میں کوئی چیز تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اختیارات لینے لگیں، حالانکہ وہ اختیارات کا قصہ نہیں ہے، وہ تو ایک قومی مسئلہ ہے جس کو آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت آپ سوچئے کہ اس نے اتنا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، کارگل کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ اس کے ساتھ واجپئی کے ساتھ تھرو ہو گیا نواز شریف۔ تو ان کے اپنے مفادات ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت آپ کو کوئی چیک کرنا پڑتا ہے۔ جنرل مشرف قطعاً ان کو ہٹانے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو وہ ہوا میں تھا تو انہوں نے پیچھے سے اس کو فارغ کر دیا۔ تو آرمی میں پہلی بڑی اس چیز پہ رنجش تھی کہ یار جہانگیر کرامت کو تم نے بلا وجہ چھٹی کرا دی، ہاں جی اب اس کو بھی چھٹی کرا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ فیلنگ ہوئی کہ یار یہ بالکل منہ زور انسان، یہ ہر طرف اگر آئین اس کو دیتا بھی اجازت ہاں جی تو اختیارات استعمال کرنے کی اس کو کوئی طریقہ تو آنا چاہیے اس کو کہ بھئی یہ کرنا چاہیے اس طرح یا نہیں۔ جی صحیح بات۔ تو اس وجہ سے وہ ہوا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بعض اوقات ضرورت پڑ سکتی ہے کہ سیاستدان بالکل رتھلس ہو جائے اور آپ کو کوئی تھوڑی بہت انٹروینشن کرنی پڑے، لیکن ٹیک اوور نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہی ہے کہ آپ ان کو بٹھا کے تو معاملات کو درست کرا دیں، اس سے آگے کوئی یہ کرنا کہ جی اس کی حکومت نہیں ہوگی، اس کی ہوگی، اس کو الیکشن جتانا ہے، اس کو ہرمانا ہے، یہ کوئی کام نہیں۔ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جیسے ہمارے معاشی حالات بڑے خراب ہیں، کہا جا رہا ہے اکثر ٹی وی چینلز پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ہمارا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ برائے فروخت ہونے والا ہے یا برائے فروخت ہو چکا ہے یا ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، کیا آپ فیل کرتے ہیں ایسا؟ دیکھیں یہ مشکل ہے، یہ چیز ہوگی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے عوام ہیں ہاں جی یہ اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے۔
عوام بڑا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمارے ملک کی بڑی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہاں جی لیکن جب یہ قرضے لیتے ہیں یہ ہمارے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، صحیح، اس وقت نہیں سوچتے کہ یہ قرضہ جو ہمیں دے رہے ہیں یہ ہم نے واپس بھی کرنا ہے، جی صحیح، واپس نہیں کریں گے تو یہ ہماری گردن پہ پیر رکھیں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ سارا پچھلے دور میں جب اسحاق ڈار تھا ہمارا فائنانس منسٹر، اس وقت یہ پرابلم ہوئی ہے، اس وقت IMF ان کو بڑا آسانی سے قرضے دے رہا تھا کہ لے لیں جتنے مرضی، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، ان کو غلط فگرز دیتے تھے، وہ ان کو ٹریپ کرنا چاہتے تھے کہ قرضے اتنے لے لیں کہ پھر ان سے دینے کا مسئلہ بن جائے اور پھر ہم ان کو پکڑیں۔ صحیح، اب وہی ہوا، جب عمران خان آیا تو قرضے کی قسط دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑ گیا، تو قرضہ بڑھتا گیا، آپ کے پاس قرضہ لینے کے بغیر چارہ کوئی نہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب آپ کو اس جگہ پہ پہنچا گئے ہوئے تھے۔ بالکل صحیح، ہمارے جیسے ملک میں اگر ہماری اپنی آمدن کا 70% قرض ہو جائے، ہاں جی، یعنی قرض ادا کرنے میں نکل جائے، ہاں جی، تو آپ نے اگر ایک 100، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب اس میں سے جان چھڑانے کے لیے یہ حکومت سیریس نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ صرف اپنے لوٹ مار کو معاف کرانا ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جنرل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک میں مقبول ہوں۔ یہ نہیں کروائیں گے، یہ ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہے کہ یہ عمران خان جیت جائے گا۔ پاکستان میں عمران خان ہو یا کوئی بھی، جو بھی شخص کرپشن کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا، وہ نہیں یہاں پہ کام کر سکے گا۔ تو اس کا مطلب عمران خان کی زندگی بھی خطرے میں ہے؟ ہاں خطرہ ہے، بالکل۔ عمران خان کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کرپشن پچھلے 30-40 سال میں ہماری نس نس میں سما چکی ہے، ہر محکمے میں، ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری روزی پہ لات مار رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ تعاون نہیں ہے کوئی بھی۔ سر جنرل عاصم منیر صاحب آئے، قوم کی بڑی امیدیں ہیں، حافظ قرآن ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ ایسی چینج آئے گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی چینج نہیں، ابھی تک تو وہی ہے، لیکن چینج آنی چاہیے۔ عاصم منیر کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فوج کی ساکھ، فوج کا امیج بہتر کرے۔ بالکل اس وقت آرمی کا امیج انہی چیزوں کی وجہ سے بہت خراب ہے، صحیح، اور یہ جتنا کچھ لوٹ مار انہوں نے اپنی ریگولرائز کرائی ہے PDM کے لوگوں نے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا الزام بھی آرمی پہ پڑ رہا ہے۔ سو اس قصے کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر ایسے سٹیپس لیں جس سے کہ آرمی کا امیج وہ بہتر ہو، کیونکہ ایک طرف ہمارے لوگ روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں، دوسری طرف اگر آپ کے اوپر لان تان ہو تو لوگوں کا مرال کدھر جائے گا، تو بالکل جنگ ہار جائیں گے۔ بالکل صحیح بات، سو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ فوج کی جو عزت اور وقار تھا وہ واپس حاصل کیا جائے۔ سر یہ جب عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے، ایسے لگتا تھا کہ دہشت گرد جیسے یا تو ختم ہو گئے ہیں یا چھٹی پہ چلے گئے ہیں، لیکن ابھی یہ نئی حکومت جو آئی ہے ابھی پھر وہ انہوں نے سر اٹھا لیا۔ وہ یہی ہے، دیکھیں بات چیت جب ان کے ساتھ کر رہے تھے تو ہم حقیقت میں یہ اپنے سلیپر سیل وغیرہ لگا رہے تھے جو دہشت گرد ہیں، ان کو موقع مل گیا، وقت ان کو مل گیا بات چیت میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا، لیکن بات چیت مجبوری تھی۔ افغان طالبان آپ کو کہتے تھے جن سے بات کریں، وہ ان کو مارنا نہیں چاہتے تھے، تو بات چیت کرنی پڑی۔ اب مجھے شک ہے کہ یہ امریکہ باہر سے CIA وغیرہ ان کو دے رہا ہے پیسہ وغیرہ ان سے کام لینے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی پھیلے اور ہم کہیں پاکستان کو کہ بھئی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ہم آ کے مدد کرتے ہیں آپ کی، اور اس طرح پاکستان کو یہاں پہ بیسز ان کو امریکہ کو یہاں پہ کوئی بیس شیس مل جائے، جس طرح وہ لینا چاہتے تھے اڈے یہاں پہ۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اسی کے لیے وہ سارا قصہ کر رہے ہیں۔ اچھا قوم سر جی عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے آخری امید کے طور پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مجبوری ہے اس وقت، عمران خان بذات خود ایک آنیسٹ آدمی ہے، لیکن کوئی بہت کو دور اندیش، کوئی بہت ایسا بندہ نہیں ہے جو آدمی کہے کہ بڑا آئیڈیل لیڈر ہے۔ ہاں جی، لیکن جب آپ مقابلہ اس کا موازنہ کرتے ہیں PDM کے لوگوں سے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہے، تو اس لیے لوگ، ورنہ کہہ تو رجال ہے اس وقت کوئی ملک میں ایسا لیڈر نہیں ہے جو واقعی قوم کی مشکلات کا حل ڈھونڈے اور وہ کر سکے۔ اور عمران خان چونکہ صرف کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے جو بڑا ضروری ہے، کرپشن نے ہمارے اندر میرٹ ختم کر دیا ہے تباہی، لیکن وہ کرپشن کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے نعرے کی وجہ سے نہ بیوروکریسی اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، نہ تحقیقاتی ادارے نیب ہو FIO نہ وہ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے منہ کو لگا ہوا ہے۔
تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ٹیم بھی وہی ہو جو لوگ واقعی اس معاملے میں اس کے مشن کے ساتھ مخلص ہوں. صحیح. یہاں جہانگیر ترین ایک مثال ہے, علیم خان مثال ہے, یہ اس کے مشن سے مخلص نہیں تھے, صحیح. یہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں تھے. ہاں جی. جہانگیر ترین نے اتنا پیسہ لگایا عمران خان کی کیمپین پہ, ہاں جی. تو اس کے ذہن میں تھا نا کہ میں نے اگر اس کے اوپر 10 کروڑ لگایا تو میں 50 نکالوں گا. ہاں جی. تو اس سے تو پھر مشن چلتا نہیں آپ کا آگے. سو اس کو مخلص بندے اگر مل گئے کچھ تو شاید کچھ کام چل. جنرل صاحب, آج جو پاکستان کے حالات ہیں, آپ نے اپنی عسکری زندگی میں پھر اس ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی اتنے خراب حالات دیکھے؟ نہیں, آج بہت خراب حالات ہیں, بہت خطرناک صورتحال ہے. 71 میں ہم بڑے ڈیمورلائز تھے اس جنگ کے ہارنے کی وجہ سے, اور اس کے بعد اب ہے کہ بڑی مایوسی ہے جو پہلے کبھی درمیان میں نہیں دیکھی ہے. سر, کیا سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتل پکڑے جائیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں پکڑے گئے. بے نظیر کے نہیں پکڑے گئے. جو ادھر قتل ہوا تھا تو جو کینیا میں ہوا اس کو کیسے پکڑے جائے گا. بہت شکریہ جنرل صاحب. ناظرین, جنرل امجد شاہ صاحب کی آپ باتیں سن رہے تھے, بلکہ سچی باتیں آپ سن رہے تھے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے وقتاً فوقتاً نشست کرتے رہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.